حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی نظام کا یہ دستور تھا کہ آپ کو براہ راست اطلاعات فراہم کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاسوسی کے شعبے کو مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھا۔ اس سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ہی ان اطلاعات کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ درمیان میں کسی بھی جگہ کوئی کڑی ٹوٹ نہ جائے۔ ان اطلاعات کو اپنے تک ہی محدود رکھنا اور صیغہ راز میں رکھنا آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ شعبہ جاسوسی کی کامیابی اور اعلیٰ کارکردگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صلاحیتوں کے پیش نظر ہی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر شہر میں رہ کر لڑنے یا شہر سے باہر جا کر لڑنے کے متعلق آپ کی خاموشی سے منافقین اور قریش کے جاسوس بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ دشمن کے جاسوسوں کو صحیح اطلاع نہ مل سکے۔ آپ غیر مسلم افراد کی خدمات بھی معاوضے پر حاصل کرتے تاکہ دشمن کے متعلق اطلاعات مل سکیں۔ جیسے ہجرت کے موقع پر عبداللہ بن اریقط کو راہبر بنایا جو ابھی مشرک تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پر کامل اعتماد تھا۔ وہ مکہ سے عرج تک آپ کے ساتھ گیا۔ عرج سے مدینہ تک سعد العرجی کی خدمات مستعار لی گئیں۔ عرب کے جغرافیائی حالات کے پیش نظر رہبروں سے خدمات لی جاتی تھیں جو پیشہ ور ہوتے تھے۔ غزوہ دومۃ الجندل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عذرا کا ایک شخص اپنے ساتھ لیا۔ اس کا نام مذکور تھا اور وہ ایک پیشہ ور رہبر تھا۔ غزوہ خیبر کے دوران میں ایک قلعے کے زمین دوز راستے کا پتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ہی نے دیا۔ غزوہ خیبر ہی میں آپ نے کنانہ بن ربیع سے بنی نذیر کے خزانے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ لڑائیوں میں خرچ ہو گیا، مگر بعد میں وہ خزانہ ایک کھنڈر سے مل گیا۔ اس کی خبر بھی آپ کو ایک یہودی ہی سے ملی۔ مکہ میں قریش کے احوال سے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے جاسوس سرگرم عمل رہتے تھے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے بیشتر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن کچھ لوگ قریش کی نظر میں آ گئے تھے جن کو وہاں زبردستی روک لیا گیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک سنار بھی تھا جس نے اپنے مشرف و اسلام ہونے کا کسی سے اظہار نہ کیا۔ وہ مکہ میں ہونے والی سرگرمیوں سے آپ کو باخبر رکھتا اور مدینے سے آپ کے جو ایجنٹ آتے وہ ان کو اپنے یہاں پناہ بھی دیتا۔ آپ کے ایجنٹوں میں سے ایک آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو مکہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ زمزم کے کنویں کے محافظ تھے اور مکہ کی شہری ریاست کی 10 رکنی کونسل کے رکن بھی تھے۔ مسجد حرام کی عمارت کی تولیت بھی ان کے سپرد تھی۔ وہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ کو قریش کی سرگرمیوں کی اطلاعات بھجواتے تھے۔ غزوہ بدر میں ان کو ابو یسیر نے گرفتار کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ در پردہ اسلام لے آئے تھے، لیکن اپنے اسلام کو اس وجہ سے چھپاتے تھے کہ ان کی بھاری رقوم بطور قرض قریش میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو یہ رقمیں ڈوب جائیں گی۔ علاوہ ازیں مکہ میں جو ضعفائے اسلام رہ گئے تھے وہ ان کے تنہا ملجا و ماوا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہوں نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں باز رکھا اور فرمایا کہ آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے۔ خدا نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا۔ مکہ میں غزوہ بدر کے انتقام کی تیاریاں جاری تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے قریش کے لشکر کی جمعیت اور اس کی روانگی کی کیفیت و مقصد کی اطلاع ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے آپ کو بھیجی۔ یہ قاصد قبیلہ بنو غفار کا تھا جسے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ قریش جنگ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں اور وہ بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بھی بے پناہ ہیں۔ انہوں نے قاصد کو یہ تاکید بھی کی کہ 3 دن کے اندر اندر وہ مدینہ پہنچ جائے۔ آپ کو یہ قاصد قبا میں ملا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بدر الموعود اور خندق کے مواقع پر بھی آپ کو قریش کے منصوبوں سے آگاہ کیا تھا۔ جب مدینہ پر احزاب نے یلغار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دومۃ الجندل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جو ہی آپ کو خبر ملی تو آپ آدھے راستے سے واپس آ گئے
اور احزاب کے پہنچنے سے پہلے 2 ہفتے کی مہلت پا کر خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ جاسوس دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان ایک عظیم قائد کے ماتحت ایک اکائی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس کے برعکس قریش محض ضرورت کے لحاظ اور طاقت میں بدمست ہو کر کارروائی کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مکہ میں ہی بنو خزاعہ کے مسلمان و مشرک دونوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص رازدار تھے۔ یہ بھی مکہ میں رونما ہونے والے واقعات سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ خزاعہ کے کم از کم 2 افراد مکی عہد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں ایک علیمہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے ذو الشمالین۔ آپ غیر مسلموں سے بھی اطلاعات وصول کیا کرتے تھے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کا ذریعہ نبطی سوداگر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ بعض دفعہ آپ کا کوئی جاسوس اکیلا ہی آپ کو اطلاع دینے والا ہوتا، جس کے متعلق کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں عباس بن عبد المطلب کی مثال واضح ہے۔ بعض دفعہ آپ راہگیروں سے بھی معلومات حاصل کرتے، جیسے غزوہ دی امر میں بنو ثعلبہ کا ایک فرد مل گیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ بنو ثعلبہ اور محارب ابھی تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے اور یہ طے کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد کا حال معلوم ہوتے ہی پہاڑوں میں جا کر دبک جائیں گے۔ عرب کا جغرافیہ مکمل طور پر آپ کے سامنے تھا اور مختلف قبائل کی خصوصیات سے بھی آپ کو آگاہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اطلاع ملتی تو آپ تصدیق کرائے بغیر کوئی اقدام نہ کرتے۔ آپ کے پیش نظر یہ ارشاد ربانی تھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، سورہ حجرات۔ اسی حکم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی فوری طور پر چھان پھٹک کر لیتے تھے۔ اس کی ایک بین دلیل غزوہ مریسی ہے۔ جب آپ کو حارث بن ابی ذرار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع ملی تو آپ نے بریدہ بن حسیب اسلمی کو بھیجا کہ صورتحال کی خبر لائیں۔ انہوں نے اطلاعات کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیبی اقدامات کیے۔ غزوہ حوازن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو دشمن کی صفوں کے اندر بھیجا اور ہر معاملے کے متعلق صحیح اور قطعی معلومات حاصل کی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے تو بہتر ہے، بصورت دیگر موقع و محل کی نسبت خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کے پیش نظر دشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ آپ تک غلط اطلاعات پہنچا کر آپ کو پریشان کر سکتا۔ اطلاعات حاصل کرنے کے انہی مکمل انتظامات کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سپاہ کی ہر بات کی اطلاع ملتی رہتی۔ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تو اس کا تدارک فوری طور پر کیا جاتا۔ فتح مکہ کے روز سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے یہ کہہ دیا کہ آج لڑائی کا دن ہے اور آج مکہ کی حرمت حلال ہو جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کمان ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، جو ٹھنڈے دل و دماغ کے مالک تھے۔ منٹگمری وارٹ جیسے مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم جاسوس قریش کے تجارتی قافلوں کے گزرنے کا صحیح وقت و تاریخ معلوم کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم فوج یا مہم کی زد سے بچ جاتے تھے۔ یہ دعویٰ یکسر باطل ہے، کیونکہ ایسے دور میں جب کسی قسم کا کوئی لاشلکی نظام موجود نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر آپ کو صحیح معلومات فراہم کرتے تھے۔ سریہ نخلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جسے مدینہ سے کوئی 300-400 کلومیٹر دور روانہ کیا گیا اور وہ مہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ اسی طرح بدر سے پہلے قریش کے تجارتی کارواں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات اتنی حتمی تھیں کہ آپ نے اپنے روانہ کیے ہوئے 2 جاسوسوں کی واپسی کا بھی انتظار نہ کیا، جن کو آپ نے اسی قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ آپ کے فعال جاسوسی نظام ہی کی وجہ سے تھا کہ قریش غزوہ بدر کے بعد اگلی بار آپ کو للکارنے سے پہلے آپ کی اتھارٹی کو کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استخبارات کے محکمے کی خاص طور پر نشو و نما کی گئی،
اور اندرون و بیرون ملک آپ کو مکہ، نجد، طائف اور کئی دیگر جگہوں میں ان کی فتح سے پہلے ہی ان میں ہونے والے واقعات سے باخبر رکھنے کے لیے خبریں بھیجنے والے مقرر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی جاسوسی کے نظم پر بھرپور توجہ دی۔ آپ سرایا وغیرہ کے ساتھ جاسوسوں کو بھی بھیجا کرتے۔ جب آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو صفر سن 11 ہجری میں شام کی طرف ایک لشکر دے کر بھیجا تو انہیں اپنے ساتھ طلائع اور جاسوس وغیرہ لے جانے کی ہدایت فرمائی۔